صحابی آ کے پوچھتا ہے من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فتنوں میں پھر ہم کیا کریں؟ لڑائیاں ہیں، جھگڑے، فتنہ فساد ہے، محبوب ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی کوئی طریقہ بتاؤ۔ آپ نے بھی وہی کرنا ہے جو محبوب بتانے لگے، جو صحابی نے پوچھا نا آپ نے بتایا، آپ بھی بس وہی کام کر لو۔ صحابی کہتا ہے فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں؟ محبوب نے فرمایا میرے صحابی تم 3 کام کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ املک علیک لسانک، اگر فتنوں سے بچنا ہے، کامیاب ہونا ہے، دنیا کے اندھیروں سے بچنا ہے، آخرت کے اندھیروں سے بچنا ہے، پہلا کام یہ کر لو، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، چپ کر لے یار اس کو، اس پہ تبصرے، اس پہ نہ وضو کرتا یہ رکتا ہے، نہ صف میں بیٹھا رکتا ہے، نہ گھر میں بولی جا رہا ہے، کھپی جا رہا ہے، کھپی جا رہا ہے۔ اوے اللہ کے بندے ملے گا تجھے کیا؟ پتہ ہے ہی کوئی نہیں، بولی جا رہا ہے، بولی جا رہا ہے۔ املک علیک لسانک، محبوب نے فرمایا فتنوں میں اپنی زبان کو بند کر لینا، چپ کر جا، سکوت ہی بہتر ہے، خاموشی بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہنا، جب فتنے زیادہ آ جائیں پھر لوگوں کے اندر مجلس سے زیادہ نہ کرنا تو فتنوں میں واقع ہو جائے گا، پھر لوگوں کے معاملات میں نہ جانا فتنوں میں واقع ہو جائے گا۔ محبوب نے فرمایا پہلا کام یہ کر، خاموشی اختیار کر، دوسرا کام یہ کر، اپنے گھر والوں کو زیادہ وقت دے، بچوں کی تربیت کر، گھر میں رہا کر، خاندان کی تربیت کیا کر۔ تیسرا کام آپ نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور میرے صحابی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہا کر، اللہ فتنوں سے بچا لے گا۔ بس یہ 3 کام کر لو، اپنی زبان پر کنٹرول، زیادہ وقت لوگوں میں نہ رہیں، گھر میں رہیں، ارد گرد مجلسوں، محفلوں، پارٹیوں، گروہوں، جلوسوں، جلسوں، اور جناب ارد گرد آ بھی چلے ادھر دھاوا بولنے، آ بھی تو بھی چلے، پتہ ہی نہیں تو میری خاطر جا نہیں سکتا، اور نہیں بھائی نہیں، کل جو نقصان ہونے والا کوئی پتہ نہیں، اس لیے اپنے آپ کو فتنوں سے بچاؤ، اپنے گناہوں پہ بیٹھ کے رویا کرو۔ اللہ رونے والے کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔